ڈاکٹر صاحبہ وہ کون سے گھر اللہ کے ہاں وہ کون سے گھر ہیں جو اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں؟ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح له فیہا بالغدو والآصال يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار۔ سوال کیا گیا تھا کون سے گھر اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں۔ ریفرنس آئے سورہ نور آیت نمبر 36-37۔ اس کا ترجمہ، اس کے نور کی طرف ہدایت پانے والے ان گھروں میں پائے جاتے ہیں جنہیں بلند کرنے کا اور جن میں اپنی انعام کی یاد کا اللہ نے اذن دیا ہے۔ ان میں ایسے لوگ صبح شام اس کی تسبیح کرتے ہیں جہاں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور اقامت نماز اور ایتاء زکوٰۃ سے غافل نہیں کر دیتی۔ وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل الٹنے اور دیدے پتھرا جانے کی نوبت آ جائے گی۔ تفہیم القرآن سے ہم دیکھ لیتے ہیں چند نکات۔ سب سے پہلی بات یہ کہ بعض مفسرین نے ان گھروں سے مراد اللہ کے گھر یعنی مسجدیں لی ہیں، بعض دوسرے مفسرین نے اس سے مراد اہل ایمان کے گھر لیے ہیں جہاں اللہ کی کتاب کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو اللہ کی شریعت جو ہے نا وہ دوسرے مذاہب کی طرح ایک خاص جو عبادت گاہیں ہوتی ہیں ان تک اللہ کے ذکر کو، اللہ کی کتاب کو محدود نہیں کرتا، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ کسی بھی جگہ پر ہو سکتا ہے۔ معرف القرآن میں بھی اس میں ان مومنین کی خاص صفات بیان کی گئی جو اللہ تعالیٰ کے نور ہدایت کے تحت مسجدوں کو آباد رکھنے والے ہیں۔ مسجد احمد میں حضرت ام سلمہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کی بہترین مساجد ان کے گھروں تک تنگ و تاریک گوشے ہیں۔ مومنین اور صالحین کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ ان کو تجارت اور بیع کا مشغلہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتا۔ لہٰذا تجارت بھی چونکہ بیع ہے اس لیے بعض مفسرین نے تجارت کو اپنے مفہوم عام میں رکھا ہے، یعنی لین دین، خرید و فروخت، معاملات الگ وغیرہ وغیرہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ یہ آیت بازار والوں کے بارے میں بھی نازل ہوئی ہے، اور ان کے صاحبزادے حضرت سالم فرماتے ہیں کہ ایک روز حضرت عبداللہ بن عمر بازار سے گزرے تو نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ لوگوں نے دیکھا کہ دکانیں بند کر کے مسجد کی طرف جا رہے ہیں تو فرمایا کہ انہی لوگوں کے بارے میں قرآن کا یہ ارشاد ہے کہ یہ مومنین جن کا ذکر آیا ان کا آخری وصف یہ ہے کہ ان کو تجارت اور بیع یا کوئی بھی چیز اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی۔ بخاری کی حدیث ہے 450 نمبر، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا جس نے مسجد بنائی اس سے مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا ہو تو اللہ تعالیٰ ایسا ہی ایک مکان جنت میں اس کے لیے بنائے گا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت میں ایک نہیں کئی مکان نصیب فرمائے۔ تو عملی نکتہ بہت واضح ہے، ایک تو مسجدوں کو آباد کریں، وہاں پہ اللہ کی کتاب کا ذکر ہو، پھر اپنے گھروں میں بھی اللہ کی کتاب کا ذکر اور تعلیم اور تربیت کو جاری کریں، یعنی قائم کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لوگوں اپنے گھروں کو قبرستان بنانے کے بجائے وہاں ذکر و اذکار، قرآن مجید کی تلاوت اور نوافل ادا کیا کرو۔